السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ 2-3 دن پہلے جو سندھ کے اندر واقعہ پیش آیا، ایک بے زبان اونٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا، یقین مانیں اس پوری انسانیت اس پہ پریشان ہے۔ بلکہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ وہاں ایک اسلام مذہب ہے جو پوری انسانیت کو حقوق بتلاتا ہے، ورنہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک نے جہاں والدین کے حقوق بتائے ہیں، پڑوسیوں کو بتائے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ تو قبل اس سے کہ ہم آگے گفتگو کریں، ہم اسی حوالہ سے آپ کو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ انہوں کو بھی اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیسا یعنی کہ مسلمان ہے اور کہے میں مسلمان ہوں، اور بے زبان کو بھی استغفر اللہ، جانور کو بھی معافی نہ دے۔ تو آئیے ناظرین ان کی گفتگو سنتے ہیں، اور یقین مانیے بندہ جب دیکھتا ہے اس اونٹ کی حالت تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں نے جب وہ پہلے خبر ای میل کے تھرو مجھے پتا چلی تو اس وقت تک مجھے اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہوا۔ پھر بعد میں مجھے اکیڈمی کے لوگوں نے جب وہ ویڈیو دکھائی، وہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا۔ بالکل انسانوں کی طرح وہ چیخو پکار کر رہا ہے اونٹ جس کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے۔ اس اونٹ کی چیخو پکار یقین کریں سنی نہیں جاتی۔ اچھا، وہ چیخیں میں نے جب سنی ہے نا تو مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے کسی نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا کہ آپ ممبر کے اوپر چڑھ کے خطبہ دیں تاکہ زیادہ لوگوں تک آواز آسانی سے پہنچ سکے۔ ظاہر ہے ایک بلندی پہ 3 سٹیپ، پلس اگر آرام کرنا پڑے تو اس پہ آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، جو 2 خطبوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام جمعے کے دن جب مسجد میں تشریف لائے، یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے ممبر پہ پڑھانا تھا۔ اس سے پہلے آپ کھجور کے اس خشک تنے کے ساتھ جو بظاہر ایک مردہ تنا ہے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے ہی نبی علیہ السلام مسجد میں انٹر ہوئے تو ہمیں اس قدر چیخنے کی آواز آئی جس طرح اونٹ کا بچہ چیختا ہے، اور وہ اتنی دردناک آواز میں چیخ رہا تھا کہ قریب ہے کہ پھٹ پڑے۔ اب سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ آواز آ رہی کہاں سے ہے۔ نبی علیہ السلام کو سمجھ آ گئی۔ آپ علیہ السلام چلتے ہوئے اس تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے اوپر جا کے ہاتھ رکھا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو گیا جس طرح کہ ایک چھوٹا بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تنا اس لیے رویا تھا کہ یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا۔ جب میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا تھا تو یہ اس ذکر کو انجوائے کرتا تھا، آج اسے پتا چلا کہ میں اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاؤں گا، تو اس وجہ سے اس نے چیخو پکار کر کے رونا شروع کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی روا تھے اور وہ بلک رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلوایا اور پوچھا یہ تیرا اونٹ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے۔ فرمایا کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے تیری کہ یہ مجھے کھانا بہت تھوڑا دیتا ہے اور مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے۔ تو اللہ سے ڈر جا، ان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ مسند احمد میں یہ حدیث آگے چلتی ہے، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس اونٹ نے کہا یا رسول اللہ پوری زندگی اس کی خدمت کی ہے، اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس نے ارادہ کیا کہ مجھے ناہر کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے پھر منع کیا۔ اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے اس اونٹ کو کبھی بھی نہر نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے مجھے منع فرما دیا۔ تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نیک عورت تھی، صرف اس لیے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو ایک کمرے میں قید کر دیا
اور وہ بھوکی پیاسی وہیں پر رہی حتیٰ کہ اس کی موت ہو گئی. صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں پھینک دیا. ولیعوذ باللہ تعالی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک بدکار عورت تھی, اس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ ایک پیاسے کتے کو دیکھا اور اس نے اپنا موزہ اتار کے اس کو رسی سے باندھ کے, چمڑے کا جو موزہ ہے, کنویں میں لٹکا کے اس میں سے پانی نکال کے اسے پانی پلایا. اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کی مغفرت کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی نیکی پہ بخش بھی سکتا ہے اور چاہے تو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی فرما سکتا ہے. یہ بالکل بیلنس ہے. یہ ہمارے جو آزاد خیال قسم کے علماء ہیں وہ صرف آپ کو یہ بدکار عورت والی حدیث سنائیں گے, لیکن اس کو بیلنس کرنے والی وہ والی حدیث بھی ہے کہ ایک بلی کو ناحق قتل کرنے پہ پکڑ بھی ہو گئی ایک نیک عورت کی. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ گرفت بھی فرما سکتا ہے اور اپنی رحمت سے چاہے تو کسی چھوٹی سی نیکی کے اوپر کسی کو بخش بھی سکتا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین. میں حیران ہوں کہ جو چیف منسٹر ہیں ہمارے سندھ کے سید مراد علی شاہ صاحب, انتہائی کوالیفائڈ پڑھے لکھے انسان ہیں, ڈیسنٹ انسان ہیں, انہیں رات کو نیند کیسے آئی ہوگی. یہ ویڈیو یقیناً ان کے علم میں بھی آ چکی ہے. ابھی تک کوئی آفیشیل بیان ان کی طرف سے میرے علم میں نہیں آیا. البتہ گورنر جو سندھ کے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اسے 2 اونٹ دوں گا. 2 اونٹ دینے سے مسئلہ تو حل نہیں ہونا, اور وہ بھی گورنر صاحب نے شاید اس لیے اناؤنسمنٹ کی کہ ان کا تعلق MQM سے ہے اور صوبائی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو وہ انہوں نے اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی کو اناؤنسمنٹ کر دی, انہوں نے اپنا ایک سمجھ لیں ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو شو کرتے ہوئے فوراً سے پہلے اعلان کر دیا. لیکن اس طرح کا کوئی اعلان میرے سامنے نہیں آیا کہ جس میں کسی بڑے بندے نے فرنٹ سے لیڈ کر کے 24 گھنٹے کا کوئی ٹائم دیا ہو کہ اس وڈیرے کو گرفتار کیا جائے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ جو وڈیرے ہیں پچھلے 40-50 سال سے پیپلز پارٹی کی آغوش میں پروان چڑھ رہے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی اس وقت سندھ کے اندر ناقابل شکست ہو چکی ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن تو بھٹو کارڈ بھی ہے, اور یقیناً وہ ایک عدالتی قتل تھا, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو کی شہادت, اور اس کے بعد جتنا وڈیرا سسٹم ہے اس کو یہ پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے. حالانکہ یہ جب جماعت لانچ ہوئی تھی پاکستان میں اس سے زیادہ نظریاتی کوئی جماعت نہیں تھی. یعنی پرسنلی آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان میں پیور ڈیموکریٹک سیاسی جماعت اگر کوئی تھی تو پیپلز پارٹی تھی. اور اس وقت انہوں نے اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا کہ ہم بھی یہاں پہ انقلاب لے کے آئیں گے اور یہ وڈیرا سسٹم کو ختم کریں گے جس طریقے سے رشیا میں ہوا, چائنا میں ہوا. لیکن وہ نعرہ ہی تھا روٹی کپڑا اور مکان. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آؤٹ پٹ اس وقت کیا ہے. صرف کراچی سٹی کو اگر آپ دیکھ لیں جو آلموسٹ پاکستان کا 60 سے 70% انکم جنریٹ کرنے والا سٹی ہے. سیوریج کا نظام ایسا گیا گزرا ہے کہ تھوڑی سی بارش بھی ہو جائے, عموماً تو بارشیں وہاں ہوتی کوئی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, ورنہ تو یہ مصیبت پڑی رہے. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں لاہور سے تو لاہور تو جنت ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی کے. یعنی کراچی سٹی کو صرف ایک ضد کی بنا پر اگنور کیا گیا جو ایک ٹسل چل رہی تھی پیپلز پارٹی کی اور MQM کی. حالانکہ یہ کراچی سٹی ایک ماڈل سٹی بنایا جا سکتا تھا. یہ پاکستان کا دارالحکومت تھا, آپ کو پتہ ہے, اسلام آباد بننے سے پہلے. یہ تو سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے, ظاہر ایک پنجابی فیکٹر بھی تھا, پنجابی ہمیشہ سے ڈومیننٹ ہے, ان کی خواہش تھی کہ ہم پنجاب کے اندر لے آئیں دارالحکومت کو. پھر یہ اسلام آباد سٹی آباد کیا گیا اور اس وقت اتنے بڑے لیول پہ قرضہ لے کے اس کو آباد کیا گیا کہ پھر قرضے کی لت ہی پڑ گئی ہمارے ملک کو. خیر, یہ جو اس وقت موجودہ چیف منسٹر ہیں سید مراد علی شاہ صاحب, ماشاءاللہ ایک ڈائنامک انسان ہے, اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے ابھی تک جتنے وزیر اعلیٰ دیے ہیں سندھ کو, ان میں اگر کوئی ایک بندہ, اگر کوئی کام کا آدمی ہے تو یہی بندہ ہے. پڑھا لکھا انسان ہے, اور انہوں نے اپنے پچھلے ٹینور کے اندر بھی کافی سندھ کے اندر اصلاحات کی ہیں, خصوصاً صحت کی فیلڈ کے اندر. پھر اس وقت جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب, وہ بھی ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. سب سے توانا آواز اگر پاکستان میں سوشل ایشوز کے اوپر پوری دلیری کے ساتھ
کسی مذہبی طبقے کی پرواہ کیے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی پرواہ کیے بغیر اگر کسی ایک شخص کی آواز ہوتی ہے نا، وہ بلاول بھٹو ہوتے ہیں. چاہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف بولنا ہو یا پرورٹڈ قسم کی جو مذہبی نیچر جو یہ دہشت گرد ہم نے پالے ہوئے ہیں مختلف جماعتوں کی شکل میں، جو توہین مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، استحصال کرتے ہیں. آپ پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، سب سے توانا آواز آپ کو بلاول بھٹو کی نظر آئے گی. لیکن اس معاملے میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے ابھی کوئی بیان آ چکا ہو یا کل تک آ جائے، اللہ کرے. انہیں اس سے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. ان کی جماعت کا تو موٹو یہی ہے کہ ہم نے بیسک رائٹس کی بات کرنی ہے. ہر جماعت کے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. لیکن سندھ کی جو صورتحال ہے اور اس کے بعد بلوچستان، یہ دو صوبے پاکستان کے ایسے ہیں جہاں پہ جو وڈیرے ہیں یہ آلموسٹ منی گاڈ بنے ہوئے ہیں. پورے خاندانوں کو غائب کروا دیتے ہیں. بندوں کو قتل کرنا ان کے لیے ایک مرغی ذبح کرنے سے بھی آسان ہے. اور ان لوگوں کو پشپنائی ہماری پولیٹیکل جماعتوں کی بھی رہتی ہے، بعض کو پشپنائی کسی زمانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی رہی. اور اب خیر اسٹیبلشمنٹ تو ہر طرف سے مایوس ہو چکی ہے، اس وقت تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن کسی زمانے میں انہوں نے یہ سارے وڈیروں کو اس حوالے سے سپورٹ کیا تاکہ یہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے. اندر خانے جتنا ظلم کا بازار انہوں نے گرم کرنا ہے کر لیں، ہم کچھ نہیں پوچھیں گے، بس ہمیں کچھ نہ کہیں. تو دیکھیں اس قسم کی جو فائر فائٹنگ ہوتی ہے وہ وقتی طور پہ تو ہو جاتی ہے، پھر اس کا انجام اسی قسم کے واقعات کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو یہ ایک اچھا موقع تھا، میں نے اس سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ آپ کے گوش گزار کر دیں. اینڈ پہ ہم دوبارہ سے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اور یہ کوئی اسے بدلہ دینا نہیں ہے کہ آپ ایک اونٹ نیا خرید کے اس کو دے دیں. اب یہی اونٹ یورپ یا امریکہ میں ہوتا، ویسے تو یہ واقعہ آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہاں جو نیچرلی مختلف ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جانوروں کے ساتھ، کسی کی ٹانگ ضائع ہوگی، وہ باقاعدہ مصنوعی ٹانگ بھی لگا دیتے ہیں اور پوری پریکٹس کرواتے ہیں. یہاں تو مجھے نہیں لگتا اس قسم کی کوئی فیسلٹی ہوگی، لیکن اس وڈیرے کو ضرور تعزیراً کوئی نہ کوئی سزا دینی چاہیے. ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی شرعی حد تو موجود نہیں ہے، تعزیراً سزا دی جائے گی. جو اسلامی سزائیں ان کی دو اقسام ہیں، ایک حدود اللہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کے اوپر شریعت میں بیان کر دی گئی ہیں، جس طرح چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اسی طریقے سے بدکار مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور شادی شدہ ہیں تو سنسار. اس طرح کی کوئی سزا اس طرح کے معاملات میں نہیں آئی ہے. اگر خدا نخواستہ یہ ایکٹیویٹی کسی انسان کے ساتھ وہ پرفارم کرتا تو وہ تو سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم لگایا جائے گا. لیکن یہ سزا ادھر اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ ادھر جس انسان نے ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ ایک جانور کے ساتھ کی. اگر کسی انسان کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے تو اس کی وہ سزا بنے گی. اس کیس میں تعزیراً کوئی معاملہ ہونا چاہیے. اس کے لیے جج کوئی بھی سزا دے سکتا ہے ایسی جس میں عبرت ہو باقی لوگوں کے لیے. مثلاً یہ سزا دی جا سکتی ہے کہ اسے 1 مہینے کے لیے ایک پنجرے میں قید کر دیا جائے اور اسی سٹی کے چوک میں ان سخت گرمیوں میں پورا دن اس پنجرے میں رہے اور یہ اسی طریقے سے چیخے جس طرح کہ وہ اونٹ چیخ رہا ہے. تو اس قسم کی تعزیراً سزا دی جا سکتی ہے. یا ایسے شخص کو کسی گدھے پہ سوار کر کے اس کا منہ کالا کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا جائے اور بتایا جائے کہ اس کو سزا مل رہی ہے اور میڈیا اسے کور کرے. یہ تعزیراً مختلف سزائیں ہیں جو اسلامک ہسٹری میں مختلف لوگوں کے لیے تجویز کی گئی مختلف جرائم کے اگینسٹ. جہاں پہ حدود اللہ نہیں ہوتی وہاں پہ پھر جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک اونٹ، یقین مانیے کیسے وہ رو رہا تھا، وہ ویڈیو ہم سے دیکھی نہیں گئی. اور ناظرین آپ نے پہلے سنا ہوگا، ہم سنتے آ رہے ہیں جی بندہ خون کے عنصر ہوتا ہے. یقین مانیے آج دیکھ لیا جانور بھی خون کے عنصر ہویا ہے کہ اللہ کن مسلمانوں کے اندر مجھے بھیج دی ہے. یہ مسلمان ہے. یقین مانیے اس بندے نے جو کام کیا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے.
لہٰذا بنتا تو یہ ہے کہ اس کی بھی ٹانگ کاٹی جائے، پھر اس سے پوچھا جائے تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ چلے میں اسی والا سے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن اونٹ آیا اور اونٹ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں گفتگو کر رہے ہیں، کان میں گفتگو کر رہے ہیں، اور آ کے وہ اپنے مالک کی شکایت لگا رہے ہیں، کہہ رہے اللہ کے نبی جی میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم ڈالتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اونٹ کو بھی انصاف دلایا، لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کا یہ جو بدبخت ظالم ہے جس نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی، ابھی تک اس کا رزلٹ ہی نہیں نکلا۔ تو خیر ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اس کے مالک کو بلاؤ۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تیرا اونٹ مجھے شکایتیں یہ کر رہا ہے کہ تو کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم ڈالتا ہے، بہتری اسی میں ہے کہ تو بندہ بن جا۔ یقین مانیے، یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ محبوب دی ہے جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، یقین مانیے جانوروں کے لیے۔ اب یہ شکایت کر رہا ہے۔ بلکہ میں ایک اور حدیث بیان کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب گزرے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، گزرے ہیں تو نبی پاک ایک صحابی نے ہرن کو باندھا ہوا ہے، ہرن کو باندھا ہوا ہے۔ اب وہ ہرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی اللہ کے نبی نہ یہ مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جا کے دودھ پلا لوں، اور نہ یہ مجھے ذبح کرتا ہے کہ میری جان کو سکون ہی مل جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کو چھوڑ دے، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ تو نبی پاک کا پروانہ کیا کہنے لگا اللہ کے نبی یہ واپس نہیں آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ واپس نہیں آئے گی تو میں بھی آپ کے پاس ہی بیٹھا رہوں گا۔ خیر ہرن کو چھوڑ دیا نبی پاک کے کہنے کے مطابق۔ اب وہ دودھ پلا کے بچوں کو واپس آ گئی ہے، تو صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے آپ کو یہ گفٹ کر دیا، یعنی تحفے پہ دے دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے مجھے گفٹ کر دی، تحفہ دے دیا، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب ہرن جانے لگی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ناظرین دعا کریں اس بدبخت جس نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی، اللہ پاک ایسے بدبخت کو اس کا بیڑا غرق فرما دے، ظالم کو تباہ کر دے، جس کو جانور کا ہی نہیں ہے پتہ کہ اس کے ساتھ کیسے سسرے سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اس دنیا کے اندر اللہ پاک سب کو نیک نرینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔